بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عظني وأوجز. فقال: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعذر منه غدا وأجمع الياس مما في أيدي الناس أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ارے عزیزو، ہم سب جب کسی اللہ والے سے ملتے تو کہتے ہیں حضرت کچھ نصیحت کر دیجئے. تو سنو نصیحت. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا: اللہ کے نبی، کچھ مختصر سی جامع نصیحت مختصر ہو فرما دیجئے. میرے پیارو، میں اور آپ ہم سب کے لیے یہ نصیحت قابل عمل ہے اختیار کرنے کے. آج جب یہ سنو تو اگلی جب نماز پڑھو کیا فرمایا؟ نمبر 1، جب اپنی نماز میں تم کھڑے ہو جاؤ تو ایسی نماز پڑھو جیسے کہ مودع، رخصت کرنے والے کی نماز ہوتی ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مفہوم اس کا یہ بھی فرمایا ہے کہ جو دنیا سے دل کو بالکل خالی کر کے اللہ کی طرف پورے متوجہ ہو رہا ہو. مگر زیادہ تر اس کا مفہوم یہی بیان کیا گیا کہ کوئی جس طرح رخصت ہونے والا ہو، اسے اندازہ ہو کہ میری آخری نماز ہے اور اس کے بعد مجھے مر جانا ہے، تو کتنی توجہ سے پڑھے گا. نمبر 2، کوئی ایسی بات ہرگز نہ کرو کہ جس سے تمہیں کل کو معذرت کرنی پڑے. یہ بک 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 کی عادت اکثر ہم میں ہو گئی ہے، اور پھر کوئی جملہ ایسا نکلتا ہے کہ پھر اس میں معذرت، سوری اباؤٹ دیٹ. ارے بولا کیوں؟ بول، سوچ کر بولنے کی عادت ڈالو. اور نمبر 3، جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، مال و دولت ہو، جو بھی کچھ ہے، حکومت و منصب و دولت ہو، جو بھی کچھ ہے، اس سے بالکل نا امید ہو جاؤ. حضرت گنگوہی نے فرمایا تھا کبھی بھی کسی سے بھی کسی بھی طرح کی امید نہ رکھنا، اور پھر جھٹکا دے کے تھوڑے وقفے سے فرمایا حتیٰ کہ مجھ سے بھی امیدیں صرف اللہ سے لگا کے رکھنی چاہیے. تو نماز بڑی خشوع و خضوع والی، اور ایسی باتوں سے بچو کہ جن سے تمہیں پھر عذر پیش کرنا پڑے، اور لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس سے بالکل نا امید ہو کہ اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالی ان تینوں جامع نصیحتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.